ایک انسان وہ ہے کہ جو بنیادی طور پر جذبات سے فیصلہ کرتا ہے. آپ اس کے جذبات کو اپیل کر لیجئے، وہ آپ کی بات مان لے گا. ایک آدمی وہ ہے کہ جو پہلے بات کو سمجھنا چاہتا ہے کہ میری عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ نہیں. بس یہ ڈسٹنکشن ہے. جو شخص چاہتا ہے کہ پہلے سمجھوں پھر مانوں، وہ انٹلیکچوئل ہے، چاہے ان پڑھ ہو. An absolutely illiterate person can be an intellectual and a PhD can be a جذباتی آدمی. پی ایچ ڈی ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ایموشنل ہو سکتا ہوں. پی ایچ ڈی تو اس نے کی ہے کیمسٹری میں کی ہے، کسی اور میں کی ہے، بہت دیر تک بیٹھا رہا ہے بیچارہ، اور وہ بہت سے اسٹیٹسٹکس جمع کی ہیں، ڈیٹا فراہم کیا، اس کے اوپر کوئی ایک پیپر لکھ دیا، پی ایچ ڈی ہو گئی. ضروری نہیں کہ پی ایچ ڈیز کے اندر کامن سینس بھی ہو. کامن سینس بہت بڑی ریئر سینس ہوتی ہے. اٹس کالڈ کامن سینس بٹ ریئرلی فاؤنڈ. اسی طریقے سمجھ لیجئے الٹریٹ شخص بھی، لیکن یہ کہ اگر اس کا مزاج ایسا ہے، اس کی ایک شخصیت ہے کہ وہ پہلے بات کہتا ہے، بلکہ بات پہلے مجھے سمجھاؤ. وہ انٹلیکٹ سے یو کین اپروچ ہم تھرو ہز انٹلیکٹ. یو میں سے کہ اس کے جذباتی سٹرکچر، اس کا ہارٹ، اس کے اور آپ کے درمیان اس کا انٹلیکٹ حائل ہے. You have to go through it. You can't reach his heart except through his intellect. ایک آدمی وہ ہوتا ہے جس کا یہاں کچھ ہے نہیں، کوئی نظریہ نہیں، کوئی خیال نہیں، نہ وہ عقل سے کوئی زیادہ سوچتا ہے، نہ کوئی. آپ نے اس کے اچھی بات کہی، اس کے دل میں اتر گئی. از دل خیزت بر دل ریزت. خلوص کے ساتھ آپ نے ایک بات کہی، بات اچھی تھی، اس کی فطرت نیک تھی، اس نیک فطرت اس بات جا کے اپیل کر گئی. And he starts going with you. میں نے تبلیغی جماعت کا اور ان تحریکوں کا جہاں تقابل کیا ہے کہ تبلیغی جماعت کی جو اپیل ہے ایموشنل ہے، انٹلیکچوئل نہیں ہے. وہ ایموشنلی اپروچ کرتے ہیں، اور جو ایموشنل پیپل ہیں وہ فوراً ریسپونڈ کرتے ہیں، پھر انہیں وہاں سے وہ اچک لیتے ہیں. نکلو اب اس ماحول سے، 3 دن کے لیے آؤ، 40 دن کے لیے آؤ، 4 مہینے کے لیے آؤ، جو بھی آؤ، 3 چلے لگاؤ، تاکہ ایک نئے ماحول میں لا کر ان کی جو ہے وہ ایک خاص قسم کی وہ ذہنی اور ان کی ایک مزاج کی ساخت بنا دی جائے. تو یہ کا طریقہ بہت صحیح ہے. اٹس ویری پرفیکٹ. ان کی میتھڈالوجی میں کوئی لوپ ہول نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس لیے کہ آج اس کے شخص کے دل میں ایک اچھا جذبہ ابھرا ہے، اور وہ کل ہو سکتا ہے نہ رہے. یو کیش ابھی کیش لو، ان سے نقد لو، نکالو بھائی، وقت نکالو نقد. اور ان کا بڑا پیارا جملہ ہے، گھر گئے تو گر گئے. بڑا پیارا جملہ، گھر گئے تو گر گئے. یعنی یہی وعدہ تو کر لو نا کہ بھائی ارادے تو کر لو. بڑا پیارا انداز ہے یہ. بھائی ارادے تو کر لو. وہ ارادہ کر لیا تو آپ ایک وعدے کی وجہ سے بند گئے. اب یہ کہ اچھا بھائی چلو نکلو. اب نکل گئے تو پھر تو ان کے قابو میں آئی گئے. اب آپ انہوں نے 24 گھنٹے وہ آپ کو جو ہے اس میں رکھنا ہے کہ وہ آپ اپنی ساری سوچ وہ سب کی سب جو ہے وہ سب جاتی رہے گی. تو یہ اپنی جگہ پر اٹس اے ویری پرفیکٹ میتھڈالوجی، لیکن اس کی اپیل لمیٹڈ ہے ٹو ایموشنل پیپل، ناٹ ٹو انٹلیکچوئلس. ہاں ان میں ہیں پروفیسرز ہیں، یہ ہیں ڈاکٹرز ہیں، لیکن وہ ضروری نہیں کہ انٹلیکچوئل پروفیشنل ہے. ان کا ایک اپنا ایک سمجھ ہے، اس میں کام کرتے ہیں. تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے کہ ذہن کے راستے سے اپروچ کرنا، اسی لیے قرآن کی اپیل کیا ہے؟ افلا تعقلون، افلا یعقلون، افلا تذکرون. ساری باتیں عقل سے کہا. ابھی میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ بغیر یا تو عقل سے بات مانی جائے گی، اور یا قرآن کی بات مانی جائے گی، یا رسول کی بات مانی جائے گی. العلم علمان ولا تخف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. کسی ایسی چیز کی پیروی نہ کرو جس کے لیے تمہارے پاس علم نہیں. علم 2 ہے، یا آپ کو اپنے حواس کے ذریعے سے علم حاصل ہوا ہے، عقل سے حاصل ہوا ہے، اور یا پھر یہ کہ وہی سے حاصل ہوا. تو یہ ہے اصل میں کسی بھی انقلابی تحریک کے لیے جو پہلا نیوکلیس بنتا ہے وہ انٹلیکچوئلز کا ہوتا ہے. پھر یہ کہ وہ چیز جو ہے عام لوگوں کے اندر بھی نیچے اترتی ہے. اس کے بعد جو فائنل سٹیج ہوتی ہے اس میں تو آپ کو عوام کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا. اب وہ وہاں انٹلیکچوئل اپیل نہیں چلے گی، وہاں پھر ایموشنل اپیل چلے گی. لیکن وہ کب چلے گی؟ جبکہ ایک مضبوط جماعت ایسی پیدا ہو چکی ہو کہ جو سمجھ کر آئی ہو، علی وجہ البصیرت مان رہی ہو
چل رہی ہو اپنی دونوں آنکھیں کھول کر چل رہی ہو، پھر ڈسپلنڈ ہو، پھر جو کچھ کہہ رہی ہے وہ کر بھی رہی ہو، ایسی مضبوط جماعت ہوگی تو ایک عوامی جو ہے کوئی تحریک اٹھا کر اسے کنٹرول کر سکتی ہے، اسے ایک ڈائریکشن کے اندر رکھ سکتی ہے، ورنہ عوامی تحریک کو کوئی کر سکتا ہے؟ عوامی تحریک خود بخود بھی دائیں بائیں کسی طرح بڑھ جائے گی، جوش اور جذبات کے اندر، تو پھر انسان جو ہے وہ پھر ادھر سے ادھر نکل جاتا ہے، پھر وہ حد اعتدال پر نہیں رہتا۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جیسے ریڑھ کی ہڈی ہے انسان کے جسم میں، وہ جب تک کھڑی ہے میرا پورا پوسچر کھڑا ہے، اگر اس میں سے کوئی ایک من کا بیٹھ گیا تو کوب نکل آئے گی انسان کی۔ تو وہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ جماعت ہے، انقلابی جماعت، جو کہ اسلامی انقلاب میں حزب اللہ، جو ہم تنظیم اسلامی کے تحت کوشش کر رہے ہیں بنانے کی، اور یہ کہ اس کے لیے انٹلیکچوئل اپروچ کے لیے یہ سارا معاملہ ہے کہ جو اسلام کی نشأت ثانیہ سے شروع ہوا، اور یہ سارا کام جو اب ہو رہا ہے، آپ سے بات ہو رہی ہے، آپ کو سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ دین کو سمجھیے کہ دین ہے کیا، اس کا ہدف کیا ہے، اس کا بیسس کیا ہے، اس میں پرائرٹیز کیا ہیں، یہ ساری چیزیں کہ سمجھ سے آئیں آپ کے اندر، پھر آپ سمجھ کر اس شے کو قبول کریں، یہ ہماری پرائرٹی ہے۔ ہم آپ کو ایموشنلی موٹیویٹ کر کے حرکت میں نہیں لانا چاہتے، وہ سٹیج آئے گی، جب آئے گی، اگر وہ مضبوط جماعت پہلے تیار ہو جائے تو پھر وہ سٹیج آئے گی، پھر عوام کو موٹیویٹ کریں گے۔ اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی شکل ہمارے ذریعے سے اللہ نے پیدا کر دی تو مجھے یقین ہے کہ تبلیغی جماعت کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے کھنچ کر آ جائے گی، جیسے ویکیوم میں کوئی چیز کھنچ جاتی ہے۔ لیکن جبکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ہاں دین ہے واقعتاً، یہ کوئی اقتدار کی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس میں شک و شبے سے بالا تر بات نہیں ہے، خالص دین کا مسئلہ ہے، اور اس کے اوپر کوئی تحریک شروع ہوئی تو پھر وہ نکل آئیں گے لوگ۔ حضور کے زمانے میں بھی سمجھ لیجئے، جیسا کہ میں نے کہا الٹریٹ ہونا اور بات ہے، لیکن یہ کہ انٹلیکچوئل جو ہے وہ اسٹرکچر آف پرسنالٹی ہوتا ہے، انٹلیکچوئل یا ایموشنل۔ یہاں پر ایک جملہ ذرا نوٹ کر لیجئے اگر آپ کے علم میں نہ ہو، جبران، خلیل جبران جو ہے یہ ایک عیسائی مصنف تھا، عرب لبنان کا، لیکن بہت بڑا ادیب تھا، تو اس کا ایک جملہ ہے، عقل سے روشنی حاصل کرو لیکن جذبے کے تحت حرکت کرو۔ یعنی عقل سے روشنی حاصل کرو، جانا کدھر ہے، منزل کیا ہے، ہدف کیا ہے، یہ عقل سے طے کرو، یہ جذبات میں طے نہ کرو، یہ تو غلط ہو جائے گا، ڈائریکشن ہی غلط ہو جائے گی۔ لیکن جب طے کر لیا، عقل سے پہچان لیا، دس از دی آئیڈیل، دس از دی گول، یہ میرا مقصود ہے، اب عقل کو ذرا ایک طرف رکھ دو۔ اگر عقل کو رکھے رکھا یہ چلنے ہی نہیں دے گی، یہ کہے گی کہ ذرا سوچو تو صحیح، بیوی بچے ہیں، یہ ہے، گھر بار ہے، یہ عقل تو پھر یہ سکھائے گی۔ عقل کے معنی باندھنے کے ہیں، یہ معلوم ہے آپ کو؟ عقل کے معنی باندھنا۔ اقال جو یہ عرب لوگ اپنے سر کے اوپر یہ لگتے ہیں، اقال، یہ کیا تھا اصل میں؟ یہ عرب بدو جب ہوتا تھا، بدو، وہ اپنے سر پر ایک رسی باندھ لیتا تھا کہ جہاں کہیں وہ اونٹ سے اترے گا وہ رسی اپنے سر پر سے کھولے گا اور اونٹ کا گھٹنا اس سے باندھ دے گا۔ ایک گھٹنا باندھ دیتا تھا تاکہ اب یہ اونٹ دوڑنے کے قابل نہیں رہا، 3 پاؤں سے اچک اچک کر، ادھر سے کوئی کیکر کا درخت ہے کچھ کھا لے گا، کہیں اور چلا جائے گا، دوڑ تو نہیں سکتا۔ اس رسی کو وہ اقال کہتے تھے۔ اب جب اس نے پھر چلنا ہے، سفر شروع کرنا ہے، وہ رسی اونٹ کے گھٹنے پر سے کھولی اور اپنے سر پر باندھ لی، یہ اقال تھا، جو اب یہ سنہری اقال باندھے پھرتے ہیں بادشاہ لوگ۔ دیٹ از دی بیسس آف دیئر اقال۔ اسی لیے حدیث آتی ہے کہ ایک بدو، ایک عرب باہر سے آئے، اونٹنی کو انہوں نے بغیر باندھے، وہ مسجد نبوی سے باہر حضور نے دیکھا کہ وہ اونٹنی کو انہوں نے باندھا نہیں، اس کا گھٹنا، اور وہ چلے آئے۔ حضور نے پوچھا کہ تم نے اونٹنی کا گھٹنا کیوں نہیں باندھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اللہ پر توکل کیا۔ تو حضور نے فرمایا یہ غلط ہے، اعقلھا ثم توکل، پہلے اس کو باندھ دو پھر توکل کرو۔ اسباب اور وسائل و ذرائع کا استعمال یہ تم پر لازم ہے، لیکن توکل اس پر نہ کرو، توکل اللہ پر۔ یہ ہے بیسک جو یعنی بیلنسڈ رائے ہے کہ آپ ایسے بالکل اسباب سے مستغنی ہو جائیں تب بھی غلط بات ہے، آپ ڈو وٹ ایور یو کین ڈو، لیکن یہ کہ اس کے بعد یہ نہ سمجھو کہ میرے اس کرنے سے کچھ ہو جائے گا، یہ میرے وسائل اور ذرائع سے کوئی نتائج نکل آئیں گے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اعقلھا ثم توکل، یہ اعقل، عقل کے معنی باندھنا، پہلے باندھو اس کو۔ تو اگر چلنے میں تو عقل کو ایک طرف رکھ دو، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل تو نہیں اجازت دے سکتی تھی حضرت ابراہیم کو کہ کود جاؤ آگ میں، عقل تو یہی کہتی نا کہ بابا جان خامخواہ دینی ہے، اگر تم اپنے آپ کو بچا لو گے، اس وقت کوئی
کوئی ہیلا کر لو، کوئی تھوڑا سا نمرود کی خوشامد کر لو، چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد توحید کی دعوت دینا. لیکن یہ کہ زندگی ختم ہو گئی تو توحید کی دعوت کون دے گا؟ عقل تو یہ سکھاتی نا، پٹی پڑھاتی. لیکن بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. عقل تو وہیں بیٹھی دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا کیا اس نے، یہ جمپڈ، یہ شوڈ ناٹ ہیو جمپڈ. تو عقل سے روشنی حاصل کرو. ڈائریکشن کیا ہے، گول کیا ہے، جانا کیا ہے، یہ طے کرو عقل سے. اس میں جذبات کو دخل نہ آنے دو، اور جب چلنا ہے تو اب عقل کو طے کر کے رکھ دو، اور اب جذبے کے تحت حرکت کرو. بہت عمدہ جملہ ہے.